بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 167 اور اس سبق میں ہم بات کریں گے باب الحلف بالعتق میں کہ لفظ کل مملوک لی حر بعد موتی، اس کے ذریعے سے عتق کو معلق کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی دو لفظوں کے اوپر کہ یوم ایدن کا لفظ اور ساتھ ہی بعد غدن کے لفظ سے عتق کو معلق کیا تھا، اس کے احکامات پڑھے تھے، اور اس سبق میں کل مملوک لی حر بعد موتی کے لفظ سے جو عتق کو معلق کرنا ہے اس کے پڑھیں۔ اب باب الحلف، اور ایک لغت میں اس کے باب الحالف بھی ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے، حالف کا بھی اور حالف کا، کہ قسم اٹھانا، اور یہ مصدر ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ أَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَاشْتَرَى مَمْلُوكًا آخَرَ فَالَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وقت الیمین مدبر والآخر لیس بمدبر وَإِن مَاتَ عَتَقَا مِنَ الثُّلُثِ۔ یہ دو لفظ بولے ہیں، ایک تو یہ کہ ہر مملوک جس کا میں مالک ہوں، یا یہ کہا کہ ہر میرا مملوک آزاد ہے میرے مرنے کے بعد، امریکو کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت ایک ہی غلام تھا، اس کے بعد اس نے ایک اور غلام خریدا، تو فرماتے ہیں کہ جو اس کے پاس قسم کے وقت غلام موجود تھا وہ تو مدبر بن گیا، اس کی اس لفظ سے کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہے، یعنی مدبر مطلق بن گیا، کامل مدبر بن گیا۔ والآخر لیس بمدبر، اور جو دوسرا بعد میں خریدا ہے وہ مدبر مطلق نہیں بنے گا بلکہ مدبر مقید بن گیا، مطلق نہیں ہے، مطلق تو وہ ہے جو قسم کے وقت موجود تھا۔ اور جب یہ مولا مر جائے گا اس وقت یہ دونوں ثلث مال سے آزاد ہو جائیں گے، یعنی ثلث مال میں یہ دونوں شریک ہوں گے، میت کا جتنا مال ہے اس کا ثلث ان دونوں میں سے آزاد ہو جائے گا، بقیہ میں یہ صحیح کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوادر میں کہ یعتق ما کان فی ملکہ یوم حلف ولا یعتق ما استفاد بعد یمینہ، وہ غلام جو اس کی ملکیت میں قسم کے وقت موجود تھا وہ تو آزاد ہو گیا، لیکن وہ تو آزاد ہو جائے گا اس کے مرنے سے، لیکن وہ آزاد نہیں ہوگا جو اس نے بعد میں قسم کے بعد حاصل کیا ہے۔ وعلی ھذا اذا قال، اور اسی اختلاف پر یہ بھی ہے کہ کل مملوک لی اذا مت فهو حر، ہر میرا مملوک جب میں مر گیا تو وہ آزاد ہے، یعنی یہ بھی ایک شرط اور جزا کے طور پر اگر لے کر آتا ہے نا، پھر بھی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو اس وقت قسم کے وقت جو موجود تھا صرف وہی مدبر بن گیا، وہی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، دوسرے کا کچھ حصہ بھی آزاد نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کو دیکھ لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللفظ حقیقت للحال علی ما بینہ، پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیا ہے کہ املکہ یا کل مملوک لی، یہ لفظ زمانہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے بغیر کسی قرینے کے، اور جب استقبال کے لیے استعمال بھی ہو تو قرینہ ضرورت پڑتا ہے، جیسے کہ سین یا سوف، لہذا یہ حال کے لیے ہے۔ فلا یعتق بہ ما سیملکہ، تو اس جملے سے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جس کا مالک یہ بعد میں ہوگا، مستقبل میں ہوگا، قسم کے وقت وہ نہیں تھا۔ وَلِهَذَا صَارَ هُوَ مُدَبَّرًا دُونَ اللَّهِ، اسی وجہ سے کہ یہ حال کے لیے ہے تو لہذا فرماتے ہیں کہ وہی غلام جو اس وقت موجود تھا وہی مدبر بنے گا، دون الاخر، دوسرا نہیں بنے گا، جیسے کہ آپ کے ہاں بھی ہے، یعنی طرفین کے نزدیک بھی یہی ہے کہ مدبر مطلق صرف وہی بنے گا جو موجود ہے، دوسرا مدبر مطلق نہیں بنے گا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے
کہ دوسرا آزاد بھی نہ ہو. لہٰذا آپ یہ جو کہتے ہیں کہ عتقاء من الثلث، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک. وَلَهُمَا طرفین کے دلیل ان هذا ایجاب عتق و ایساء. طرفین فرماتے ہیں کہ جو موجود تھا قسم کے وقت وہ تو مدبر مطلق بن گیا، اور بعد میں جو خریدا ہے وہ مدبر مطلق نہیں ہے، مدبر مقید البتہ ہے. لہذا مرنے کے بعد، مولا کے مرنے کے بعد یہ دونوں ثلث مال سے آزاد ہوں گے. دلیل دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اس نے لفظ بولا ہے نا کہ کل مملوک املکہ یا کل مملوک لی حر بعد موتی، یہ پورا جو اس کا جملہ ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں. ایک ہے ایجاب عتق، کل مملوک لی حر، اس میں ایجاب عتق ہے، اور بعد موتی سے جو ہے وہ ایساء، ایساء یعنی اس میں وصیت کا معنی موجود ہے. ایساء ان کہیں تو پھر ایجاب ان کے اوپر اس کا عطف ہوگا کہ ھذا ایجاب عتق و ایساء، لیکن یہ کسرہ ہے تو کسرہ بھی کسی حد تک درست ہو سکتا ہے کہ عتق پر عطف رکھیں کہ ایجاب عتق و ایجاب ایساء حتی اعتبر من الثلث، یہاں تک کہ ثلث سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ موت کے یعنی مرض الموت میں اگر کوئی شخص یا اس سے پہلے بھی غلام کو مدبر بناتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ وصیت شمار ہوتی ہے اور اس کا اعتبار ثلث مال سے کیا جاتا ہے. تو اس کی عبارت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عتق کا ایجاب اور ایک ہے وصیت کا ایجاب. جب یہ دو چیزیں ہیں تو پھر دونوں زمانوں کا اس میں اعتبار بھی ہوگا. لہٰذا عتق کا ایجاب اگر دیکھیں تو اس میں زمانہ حال کا اعتبار ہوگا کہ اس وقت جو بھی غلام موجود ہوگا وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا اور وہی مدبر مطلق بنے گا. اور ایسا وصیت، اس کو اگر دیکھیں تو موت تک کا جو اس کا زمانہ ہے اس کا بھی اعتبار ہوگا کہ اس کے اندر جو بھی غلام اس کے پاس آئے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا پھر اس کے مرنے کے بعد. تو لہذا دونوں معنوں کا اعتبار ہم کریں گے. تو اس لیے جو غلام اس وقت موجود تھا وہ تو مدبر مطلق بن گیا ایجاب عتق کی وجہ سے، اور جو حر بعد موتی کا لفظ اس نے بولا ہے تو اس کے بعد جو غلام وہ خریدے گا تو وہ اس وصیت کے معنی میں آ کر وہ بھی اس کا بھی حصہ جو ثلث مال میں سے آزاد ہو جائے گا. لہذا فرماتے ہیں وَفِي الْوَصَايَا تُعْتَبَرُ الْحَالَةُ الْمُنْتَظِرَةُ وَالْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ. وصیتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر حالت منتظرہ یعنی آنے والی جو حالت ہوتی ہے انسان کی اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے اگر کسی کی کے لیے مال کی وصیت کی ہے یا کسی اور چیز کی وصیت کی ہے تو مرنے سے پہلے اگر کوئی مال اس کے پاس آتا ہے تو اس مال کا بھی ثلث شمار ہوتا ہے، تو اس مال کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. والحالت الراہنہ، اور موجودہ حالت کو بھی دیکھا جاتا ہے. راہن موجودہ حالت یعنی راہن سے ہے، اور راہن کہتے ہیں محبوس کرنا، حبس. تو انسان موجودہ وقت کے اندر گوئے گی محبوس ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حالت راہنہ کہہ دیا. الا تری انہ يدخل فی الوصیۃ بالمال ما یستفیدہ بعد الوصیۃ. وصیت بالمال کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ مال جو موسی وصیت کے بعد حاصل کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے موت سے پہلے. وفی الوصیۃ لاولاد فلان من یولد له بعدها. وصیت اگر کسی شخص کی اولاد کے لیے کی ہے تو اس شخص کی اولاد کی وصیت کے اندر من وہ اولاد بھی داخل ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے جو وصیت کے بعد پیدا ہوئی. پھر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ بات ہے کہ حالت مستقبلہ اور حالت موجودہ دونوں کو دیکھا جاتا ہے وصیت کے اندر، تو پھر جو غلام اس نے وصیت کے بعد خریدا ہے وہ بھی مدبر مطلق بن جانا چاہیے نا، کیونکہ آپ اس حالت کا بھی تو اعتبار کر رہے ہو. تو لہٰذا وہ مدبر مطلق آپ کہتے ہو کہ نہیں ہے، آزاد تو کرتے ہو آپ اس کو لیکن آپ کہتے ہو کہ وہ مدبر مطلق نہیں ہے، متن میں جس طرح آپ نے کہا. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ والایجاب انما یصح مضافا الی الملک او الی سببہ. یہ جو ہم نے عتق کا ایجاب کیا ہے نا، یہ دو طرح سے درست ہوتا ہے. یا تم ملکیت کی طرف منسوب کرو کہ میں تیرا مالک بن گیا تو تو آزاد ہے، ملکیت یا اپنی ملکیت، کل مملوک لی
اس کی طرف منسوب کریں گے تب درست ہوتا ہے، او الی سبب ہی، یا ملکیت کے سبب کی طرف منسوب کریں تو تب یہ ایجاب عتق کا درست ہوتا ہے، اور ملکیت کا سبب ہے شراء، خریدنا، تو اس نے کسی بھی کی طرف بھی منسوب نہیں کیا، یعنی کل مملوک کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ اشتریتہ، جس کو میں خریدوں تو وہ آزاد ہے، تو نہ ملکیت کی طرف منسوب کیا، یا چلو ملکیت کی طرف تو منسوب کیا لیکن سبب ملک کی طرف منسوب نہیں کیا، اس لیے جو بعد میں خریدا گیا غلام ہوگا وہ اس وقت اس کا مملوک نہیں تھا، لہذا اس کی طرف کوئی اس نے منسوب ہی نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے کوئی سبب ملک کی طرف خریدنے کا کوئی لفظ اس نے بولا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ جو بعد میں آنے والا ہے غلام وہ مدبر مطلق نہیں بنے گا۔ اب اس کے بعد لیکن حالت راہنہ اور حالت منتظرہ دونوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وصیت بھی ہے، اس نے بعد موتی کہا ہے کہ آزاد ہے میرے مرنے کے بعد، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وصیت والے معنی کو دیکھتے ہوئے بعد میں آنے والا جو غلام ہوگا وہ وصیت کے اندر شامل تو ہوگا لیکن مدبر مطلق نہیں کھلائے گا، مدبر مطلق اس وجہ سے نہیں کھلائے گا کہ اس کی طرف کچھ ملکیت یا سبب ملک منسوب نہیں کیا، اور آزاد کیوں ہوگا وصیت کے معنی کو دیکھتے ہوئے، تو اس طریقے سے کر کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ دونوں غلام مرنے کے مولا کے مرنے کے بعد اس کی سورس مال سے آزاد ہو جائے گی۔ لہذا فمن حیث انہ ایجاب العتق، بس اس حیثیت سے کہ یہ عتق کا ایجاب ہے کل مملوک لی حر کے لفظ میں، تو یہ تناول العبد المملوک کا اعتبار للحالت الراہنہ، اس غلام کو یہ شامل ہو جائے گا، یہ اس کا یہ جملہ جو قسم کے وقت اس کی ملکیت میں تھا، ہاں موجودہ حالت کو کا اعتبار کرتے ہوئے، فیصیر مدبرا حتی لا یجوز بیعہ، بس وہ مدبر مطلق بن جائے گا، مدبر مطلق بن جانے کا مطلب کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ ومن حیث انہ ایساء، اور اس حیثیت سے کہ یہ وصیت بھی ہے، کیونکہ بعد موتی کا جملہ وصیت کی طرف دلالت کرتا ہے، تو فرماتے اس حیثیت سے یتناول الذی یشتریہ، اس غلام کو بھی یہ شامل ہو جائے گا جملہ جو بعد میں خریدے گا، اعتبار للحالت المتربصہ، آنے والی جو حالت ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے، وہی حالت الموت، وہ موت کی حالت ہے، موت کی حالت تک کا جو زمانہ ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے جو غلام بعد میں خریدے گا تو اس کو بھی یہ بعد موتی کا لفظ شامل ہو جائے گا۔ اور وقبل الموتی حالت التملکی، فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ملکیت کی حالت ہوتی ہے، اور حالت تملک کی استقبال محض، فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے جو ملکیت کی حالت ہوتی ہے وہ صرف استقبال محض ہے، یعنی بس صرف محض وہ مستقبل کا ایک وقت ہے، فلا يدخل تحت اللفظ، وہ تو لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا، یعنی موت تک کا جو بیچ کا وقت ہے وہ املکہ کا جو اس کا لفظ ہے اس کے تحت تو یہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف مستقبل کا ایک زمانہ ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ بعد موتی، میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہے نا، تو یہ جو بعد موتی کا لفظ ہے نا، تو فرماتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے اندر حالت متربصہ، ایک ایسی حالت جس کا ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حالت آنے والی ہے، یعنی موت کی حالت، تو اس حالت کا اعتبار اس میں ہم کریں گے، اور اس حیثیت سے یہ وصیت ہے، تو لہذا عند الموت یسیر کانہ قال، گویا کہ اس نے موت کے وقت اپنے یہ کہہ دیا کہ کل مملوک لی او کل مملوک املکہ فہو حر، تو لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ والے الفاظ گویا کہ حالت متربصہ یعنی آنے والی جو حالت ہے موت کی، اس وقت اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، اور اس وقت جو اس کی ملکیت میں ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ بیچ میں جو زمانہ ہے موت تک کا وہ ایک ماض ایک مستقبل کا زمانہ ہے، وہ امرکہ کے تحت داخل نہیں ہوا، بلکہ حالت متربصہ جو موت ہے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس وقت اس کی ملکیت میں کیا کچھ ہے، وہ سارے کا سارا پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ بخلاف قولہ بعد غد علی ما تقدم، بخلاف اس قول کے جو بعد غدن کا قول ہے، یعنی اس میں اور اس میں فرق بتا رہے ہیں کہ بعد موتی اور بعد غدن کے اندر، کہ بعد غدن میں جس طرح بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ بعد غدن میں صرف قسم کے وقت جو غلام موجود ہے وہی بعد غد یعنی پرسوں جب آئے گا تو وہ آزاد ہو گئے، جو غلام اس نے اس قسم کے بعد خریدے ہیں
وہ اس بعد غدن کے اندر آزاد نہیں ہوتے. یہ فرق ہے بعد موتی اور بعد غد کے اندر. علامہ تقدمہ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه تصرف محض وهو ایجاب العتق، کیونکہ بعد غد کے اندر صرف ایک ہی تصرف ہے، تصرف واحد، وہ ایک ہی تصرف ہے اور وہ ہے عتق کا ایجاب. اس میں وصیت تو نہیں ہے، اس میں بعد موتی کا لفظ تو نہیں ہے. تو لہذا یہاں بعد موتی کے اندر دو تصرف ہیں، ایک ہے عتق کا ایجاب، دوسرا ہے وصیت کرنا. تو اس لیے یہاں پر ہم نے دونوں غلاموں کو شامل کر لیا، لیکن بعد غد کے اندر صرف ایک ہی تصرف ہے اور وہ ہے عتق کا ایجاب. ولیس فیہ ایسان، اس میں وصیت نہیں ہے. والحالۃ محض استقبال، اور قسم کے بعد سے لے کر بعد غد آنے تک بیچ کی جو حالت ہے انسان کی، وہ محض زمانہ مستقبل ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایجاب وغیرہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ملکیت کی طرف اس نے کسی منسوب کیا ہے یا نہ سبب ملکیت کی طرف منسوب کیا ہے. یعنی ایسا اس نے نہیں کہا کہ ہر وہ غلام جو بعد غد تک میں خریدوں یا جس کا میں مالک ہو جاؤں تو وہ آزاد ہے. یہ تو اس نے نہیں کہا، بلکہ اس نے یہ کہا کل مملوک لی حر بعد غد، ہر وہ غلام جس کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے بعد غد، غد آنے کے بعد. تو اس میں صرف عتق کا ایجاب کر رہا ہے. بیچ کا جو زمانہ ہے وہ محض مستقبل زمانہ مستقبل ہے، اس کے اندر جتنا بھی اس کی ملکیت میں کوئی چیز آئے گی اس کی طرف اس نے کچھ بھی منسوب نہیں کیا. جبکہ یہاں پر جب اس نے کہا کل مملوک لی حر بعد موتی، تو اس میں اس نے ٹھیک ہے کل مملوک لی کے اندر تو زمانہ حال مراد ہے، بعد میں اس کی موت تک کا بیچ کا جو زمانہ ہے وہ بھی زمانہ مستقبل ہے، اس کی طرف اس نے کچھ چیز کو منسوب نہیں کیا، نہ ملکیت کی طرف کسی غلام کو منسوب کیا ہے یا نہ سبب ملک کی طرف، کے بیچ میں اگر کوئی غلام خریدتا تو وہ آزاد ہو جاتا، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن یہاں پہ بعد موتی کا جو لفظ ہے یہ حالت متربصہ موجود ہے، حالت منتظرہ موجود ہے، کہ اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس حالت کے وقت گویا کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ کل مملوک لی حر بعد موتی، لہٰذا اس کی موت کے ساتھ ہی جو اس کی ملکیت میں غلام ہوں گے وہ ثلث مال سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ساتھ ساتھ اس میں وصیت والا معنی بھی ہے. تو یہ باریک فرق ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے بعد غدن کے اندر اور بعد موتی کے اندر. فافترقا ولا یقال، فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اگر کوئی کرے کہ انکم جمعتم بین الحال والاستقبال، کہ آپ نے زمانہ حال اور زمانہ استقبال کو یہاں پہ ملا دیا. کل مملوک لی حر بعد موتی کے اندر زمانہ حال کی وجہ سے آپ نے موجودہ جو ملکیت میں غلام ہے اس کو شامل کر لیا، اور مستقبل یعنی بعد میں آنے والا جو غلام ہے اس کو بھی آپ نے شامل کر دیا. تو یہ تو دو زمانے آپ نے مراد لے لیے ایک ہی لفظ سے، ایک ہی جملے سے، تو یہ تو درست نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ انا نقول، ہم جواب دیں گے کہ نعم، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم نے دونوں زمانے مراد لیے ہیں، لیکن بسببین مختلفین، ہم نے دو الگ الگ سببوں سے دو زمانے مراد لیے ہیں. نمبر ایک ایجابی عتق و وصیت، ایک تو ہم نے عتق کا ایجاب کل مملوک املکہ حر، اس سے ہم نے عتق کا ایجاب مراد لیا زمانہ حال، اور بعد موتی سے وصیت، وصیت ہم نے مراد لی ہے. تو دو الگ الگ سبب ہیں، اس جملے کے اندر دو باتیں ہیں، تو دو باتوں سے ہم نے الگ الگ زمانے مراد لیے ہیں، ایک ہی جملے سے دو نہیں مراد لیے. وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ، وہ جو ناجائز ہے ایک ہی جملے سے یعنی ایک ہی سبب سے زمانے دو مراد لینا، یہ ناجائز ہے، جبکہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو دو الگ الگ سببوں سے دو الگ الگ زمانے مراد لیے ہیں. تو یہ جو باب ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم نے بات کی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کل مملوک لی حر بعد موتی، تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ ایجاب عتق بھی ہے ساتھ ساتھ وصیت بھی ہے، لہٰذا دونوں زمانوں کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے اگرچہ بعد میں خریدا ہوا غلام مدبر مطلق نہیں بنے گا، کیونکہ اس کی طرف اس نے کوئی ملکیت کو منسوب نہیں کیا یا سبب ملک کی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن چونکہ بعد موتی کا لفظ وصیت کو شامل ہے، اس لیے بعد موتی کی جو حالت متربصہ ہے اس تک ہم انتظار کریں گے، اس تک جو بھی اس کے ملکیت میں غلام ہوگا وہ بھی ثلث مال سے آزاد ہو جائے گا. اور دیکھیں گے کہ کل مال کتنا ہے، اس کا ثلث اگر یہ دونوں غلام بنتے ہیں تو یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے، اور اگر کل مال ہی یہ دونوں غلام ہیں تو پھر کل مال ہیں یہ دونوں غلام، تو پھر ایک ثلث میں
یہ دونوں شریک ہوں گے، اور بقیہ جتنا بھی ان کا حصہ بنتا ہے تو وہ اس میں یہ صحیح کر کے میت کے ورثاء کو دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔